اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ درد سے کراتی ہوئی زویا سے بدتمیزی کرتے ہوئے بولی۔ اس کا ڈلیوری کا وقت قریب تھا مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سکندر شاہ جو کینسر کے پیشنٹ کو رقم ڈونیٹ کرنے آیا تھا اپنے سیکرٹری سے پوچھنے لگا، سر یہ لڑکی کی ڈلیوری کا وقت قریب ہے، جڑواں بچے ہیں تو کیس کمپلیکس ہے، ہسپتال والے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ بیچاری بے سہارا عورت اتنی رقم کہاں سے لائے؟ اس کا سیکرٹری تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بولا، اس کے ڈلیوری چارجز میں پے کروں گا لیکن بچے اور ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک نظر دیکھتے ہوئے سختی سے بولا، کیونکہ وہ وہی کم عمر ملازمہ تھی جس کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا اور اس دن کے بعد وہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خدا کے لیے کچھ ترس کھائیں، اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے اندر لے جائیں۔ ہسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑی رخسانہ بی بی کی آواز درد اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کاؤنٹر کے شیشے پر بار بار دستک دے رہے تھے مگر سامنے بیٹھا کلرک اپنی فائل میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اماں، میں نے آپ سے ایک بار کہہ دیا ہے کہ پہلے 50,000 روپے کاؤنٹر پر جمع کروائیں، پھر بات آگے بڑھے گی، کلرک نے اسپاٹ اور بے حسی سے بھری آواز میں جواب دیا۔ یہ سرکاری ہسپتال نہیں ہے اور نہ ہی یہاں مفت علاج ہوتا ہے، جڑواں بچوں کا کیس ہے اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپریشن کے بعد ڈلیوری ممکن نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کسی اور جگہ لے جائیں۔ پیسے کہاں سے لاؤں بیٹا؟ رخسانہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں اسے کہاں لے جاؤں؟ دیکھو اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کاؤنٹر سے چند قدم دور اسٹریچر پر لیٹی زویا درد کی شدید لہروں کی زد میں تھی۔ اس کا سفید چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ درد کی شدت سے بار بار اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے اور وہ بے ہوشی اور ہوش کی سرحد پر جھول رہی تھی۔ شدید درد اس کی ہر سانس نچوڑ رہا تھا۔ خالہ، درد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ زویا کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے رخسانہ بی بی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی مگر اس کی انگلیوں میں اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ کپڑے کو پکڑ سکتی۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ چیخ و پکار سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف مریض اور ان کے لواحقین بھاگ دوڑ کر رہے تھے مگر کاؤنٹر پر کھڑے عملے کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ آپ بار بار بحث کر کے ہمارا وقت ضائع نہ کریں اماں، کلرک نے چڑھ کر کہا۔ پیچھے اور بھی مریض لائن میں کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسٹریچر کو سائڈ پر کریں اور دوسرے لوگوں کو راستہ دیں۔ رخسانہ بی بی نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں موجود ہر شخص اپنی ہی تکلیف میں مبتلا تھا، کسی کے پاس اتنی مہلت نہ تھی کہ وہ کسی دوسرے کے دکھ میں شریک ہو سکے۔ وہ زویا کے پاس آئیں، اس کی پیشانی پر جمی پسینے کی بوندوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور زاروں قطار رونے لگیں۔ اسی اثناء میں ہسپتال کے مین دروازے سے ایک باوقار اور با اثر شخص داخل ہوا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس سنجیدہ انداز کے ساتھ وہ شہر کا معروف بزنس مین سکندر شاہ تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سیکرٹری حماد بھی موجود تھا جو ہاتھوں میں کچھ فائلیں اور دفتری دستاویزات سنبھالے ہوئے تھا۔ سکندر شاہ ہسپتال کے کینسر وارڈ کے لیے ایک بھاری رقم عطیہ کرنے اور وہاں کے انتظامی امور کا جائزہ لینے کے سلسلے میں خود آیا تھا۔ وارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر کے قدم کاؤنٹر کے پاس ہو رہی چیخ و پکار اور عورت کے رونے کی آواز سن کر خود بخود رک گئے۔ اس نے اپنی کالی اور گہری آنکھوں سے اس منظر کا جائزہ لیا۔ ایک بوڑھی عورت کاؤنٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی اور پاس اسٹریچر پر ایک معصوم سی لڑکی درد سے نڈھال پڑی تھی۔ سکندر کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ تجسس کے تاثرات ابھرے۔ اس نے پاس کھڑے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ حماد، وہاں کیسا ہنگامہ ہے؟ کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے؟ سکندر نے روبدار آواز میں پوچھا۔ سر، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، حماد نے فوراً ادب سے کہا اور قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھا دیے۔ حماد نے کاؤنٹر پر کے پاس جا کر چند لمحے رخسانہ بی بی کی باتیں سنی اور کلرک سے صورتحال دریافت کی۔ کلرک نے مختصر بتایا کہ لڑکی کی حالت نازک ہے اور فوری آپریشن کی ضرورت ہے مگر ان کے پاس جمع کرانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حماد واپس سکندر کے پاس آیا اور سنجیدگی سے رپورٹ دینے لگا۔ سر، ایک بے سہارا اور غریب لڑکی کا کیس ہے، جڑواں بچوں کی کمپلیکس ڈلیوری ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ فوری آپریشن نہ ہوا تو ماں اور بچوں دونوں کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ہسپتال والے پیسے جمع کروائے بغیر کیس ہاتھ میں نہیں لے رہے اور اس بوڑھی عورت کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ سکندر نے خاموشی سے حماد کی بات سنی۔ اس کا رخ اس اسٹریچر کی طرف ہوا جہاں زویا بے ہوشی کے عالم میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ زویا کا چہرہ کچھ بھیگی لٹوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن اس کی بے بسی اور نازک حالت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سکندر کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، ایک ایسی بے چینی
جس کی وہ خود بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے مخصوص رعبدار انداز اور نپے تلے قدموں کے ساتھ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کلرک نے جب سکندر شاہ کی باروب شخصیت اور اس کے مہنگے لباس کو دیکھا تو وہ فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ جی سر، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کلرک کے لہجے میں لمحوں میں تبدیلی آ گئی تھی۔ سکندر نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور اپنا کریڈٹ کارڈ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کلرک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دو ٹوک اور سرد لہجے میں کہا، اس کے تمام ڈیلیوری چارجز میں پے کروں گا۔ کارڈ سوائپ کرو اور فوری طور پر ٹیم کو الرٹ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں اور دونوں بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال قبل شہر کے وسط میں قائم شاہ حویلی اپنے شاندار فن تعمیر، اونچی دیواروں اور تاریخی جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ حویلی کے اندرونی حصے میں قیمتی فانوس چمک رہے تھے اور ہر طرف ایک خاص روب اور خاموشی کا راج تھا۔ اس عظیم الشان حویلی کی اصل حکمران شاہ بیگم تھیں، جو سکندر شاہ کی دادی تھیں اور جن کے ایک اشارے پر پورے گھر کا نظام چلتا تھا۔ مرکزی ہال کے صوفے پر براجمان شاہ بیگم اپنے ہاتھ میں موجود عقیق کے تسبیح کے دانے پھیر رہی تھیں۔ ان کی نظریں حویلی کے ملازمین پر تھیں، جو شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں نازو ادا سے چلتی ہوئی رباب وہاں آئی۔ رباب سکندر شاہ کی کزن تھی، جو اپنی خوبصورتی اور دولت کے گھمنڈ میں رہتی تھی۔ اس کا واحد مقصد کسی بھی قیمت پر سکندر شاہ کو حاصل کرنا اور شاہ حویلی کی مالکن بننا تھا۔ دادی جان، آپ اب تک یہاں بیٹھی ہیں؟ میں نے سکندر کو فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شہر کی نئی ڈیل کے سلسلے میں کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ رباب نے اپنے قیمتی دوپٹے کو شانے پر سنبھالتے ہوئے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاہ بیگم نے اینک کے اوپر سے رباب کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، سکندر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے رباب، مگر تم نے اب تک اس کی پسند کے مطابق ڈائننگ ٹیبل کی ترتیب کیوں نہیں دیکھی؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ اپنے کام اور نظم و ضبط کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ رباب نے اپنے ناخنوں پر لگی تازہ نیل پالش کو دیکھتے ہوئے ناک منہ بنایا۔ دادی جان، یہ سب کام ملازمین کا ہے۔ میں شاہ خاندان کی بیٹی ہوں، باورچی خانے اور ملازموں پر نظر رکھنا میرا کام نہیں ہے، اور ویسے بھی سکندر میرے لیے ہی تو اتنی محنت کرتے ہیں۔ شاہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دولت کا غرور اچھی بات نہیں رباب، عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، صرف خوبصورتی سے حویلیاں نہیں چلا کرتی تھیں۔ ہال میں گفتگو جاری ہی تھی کہ حویلی کے بھاری دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ حویلی کے پرانے اور وفادار ملازم بابا دین محمد کے ساتھ ایک معصوم اور ڈری سہمی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے، سر پر کس کر باندھا ہوا دوپٹہ اور آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خوف اور بوجھ، وہ زویا تھی، جو اپنے شدید بیمار باپ فاروق کے علاج معالجے کے لیے پیسے کمانے کی سخت ضرورت میں یہاں آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، السلام علیکم۔ بابا دین محمد نے جھک کر سلام کیا۔ یہ وہی لڑکی ہے زویا جس کا ذکر میں نے آپ سے کل کیا تھا؟ اس کے والد ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور حالت کافی نازک ہے۔ یہ بہت شریف اور محنتی بچی ہے، حویلی کے اندرونی کاج کے لیے بالکل مناسب رہے گی۔ زویا نے فوراً نظریں نیچے جھکا لیں اور کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ شاہ بیگم نے تصویر روک کر زویا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ زویا کی آنکھوں میں موجود سچائی، معصومیت اور بے بسی نے شاہ بیگم کے سخت گیر دل میں ایک عجیب سی جگہ بنا لی۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ شاہ بیگم نے شفقت بھرے باوقار لہجے میں پوچھا۔ جی 18 سال، زویا نے اپنی انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، بابا کا آپریشن ہونا ہے اور ہسپتال والے روز پیسے مانگتے ہیں۔ میں ہر کام کر لوں گی، جھاڑو، برتن، صفائی، بس مجھے کام پر رکھ لیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ رباب نے فوراً زویا کی طرف تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا اور حقارت سے ہنسی۔ دادی جان، یہ کیا؟ اتنی چھوٹی اور فقیرنی جیسی لڑکی کو آپ حویلی میں رکھیں گی؟ اسے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، حویلی کی قیمتی چیزیں توڑ دے گی۔ مجھے تو یہ کسی زاویے سے حویلی کے معیار کے مطابق نہیں لگتی۔ زویا کا دل رباب کی ان تلخ باتوں سے چھلنی ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کے لیے اس وقت اپنے باپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ شاہ بیگم نے رباب کو سخت نظروں سے گھورا۔ رباب، اپنی زبان کو لگام دو۔ محنت کر کے حلال کمانے والا انسان خدا کے نزدیک معزز ہوتا ہے، کسی کی غریبی کا مذاق اڑانا ہماری تربیت نہیں ہے۔ پھر شاہ بیگم نے زویا کی طرف رخ کیا اور نرمی سے بولی، ٹھیک ہے زویا، تم آج اسے حویلی میں کام سنبھالو۔ حویلی کے اندرونی حصوں کی صفائی اور میرے کمرے کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ بابا سے کہہ کر تمہاری ماہانہ تنخواہ طے کر دی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ زویا کی آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو چمک اٹھے۔
چند ہی دنوں کے اندر زویا نے اپنی سلیقہ مندی، سچائی اور خاموش طبیعت سے حویلی والوں کا دل جیت لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، شاہ بیگم کے لیے وقت پر دوا اور گرم چائے تیار کرتی اور دن بھر بغیر کسی شکایت کے اپنے کام میں مگن رہتی۔ اس کی معصومیت اور محنت نے شاہ بیگم کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ ایک دوپہر شاہ بیگم نے زویا کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک خوبصورت نیا سوٹ اور کچھ اضافی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ پکڑو زویا، یہ تمہارے باپ کی دوائیوں کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ تم جس ایمانداری اور تمیز سے کام کرتی ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ شاہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زویا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میرے بابا آپ کے لیے بہت دعائیں دیتے ہیں۔ یہ منظر حویلی کی گیلری میں کھڑی رباب نے دیکھ لیا۔ اس کے دل میں حسد کی مزید آگ بھڑک اٹھی۔ جو عزت اور شفقت شاہ بیگم نے کبھی رباب کو نہیں دی تھی، وہ ایک معمولی ملازمہ کو مل رہی تھی۔ دادی جان، رباب تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور زویا کو گھورتے ہوئے بولی، آپ اس معمولی ملازمہ کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رہی ہیں؟ یہ صرف آپ کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایسی لڑکیاں چلاک ہوتی ہیں، بعد میں حویلی میں چوری چکاری کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ زویا نے ڈر کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں بیگم جی، میں چور نہیں ہوں۔ خاموش رہو رباب۔ شاہ بیگم کا صدمے اور غصے سے بھرپور جلالی لہجہ گونجا۔ زویا کی نیت اور اس کے کردار پر میں انگلی اٹھانا برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری اس جلن اور حسد سے مجھے بو آتی ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ رباب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زویا کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اسی شام حویلی کے مرکزی گیٹ پر سکندر شاہ کی بلیک مرسیڈیز داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی گارڈز نے فوراً احترام سے دروازہ کھولا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، سحر انگیز اور پروقار شخصیت کا مالک سکندر شاہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور سرد تھا، جہاں جذبات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تھی۔ وہ شہر کا وہ طاقتور بزنس مین تھا جس کا نام ہی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے سخت ترین اصولوں اور سخت گیری کے لیے جانا جاتا تھا۔ سکندر شاہ نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم دادی جان۔ سکندر نے شاہ بیگم کے پاس آ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ان کے ماتھے کو چوما۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے شیر۔ آج پھر دیر کر دی تم نے؟ شاہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا دادی جان، نئی مینوفیکچرنگ سائٹ کے کاغذات فائنل کرنے تھے، سکندر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت زویا ہاتھ میں شیشے کی ٹرے لیے حویلی کے کچن سے باہر آئی۔ سکندر شاہ کی باروب شخصیت اور اس کا انداز دیکھ کر زویا کے قدم جھجک گئے۔ اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ صاحب پانی۔ زویا نے دھیمی اور کانپتی آواز میں سکندر کے سامنے ٹرے پیش کی۔ سکندر نے زویا کا چہرہ دیکھے بنا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا۔ اس کے لیے زویا حویلی میں موجود دیگر درجنوں ملازمین کی طرح صرف ایک عام اور غیر اہم وجود تھی۔ دادی جان، حویلی میں یہ نئی ملازمہ ہے؟ سکندر نے روکھے اور سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کا دھیان اب بھی اپنے ہاتھ میں موجود آفس کے کاغذات پر تھا۔ ہاں بیٹا، یہ زویا ہے، بہت اچھی اور سلیقہ مند بچی ہے، شاہ بیگم نے مسکرا کر بتایا۔ سکندر نے ٹرے میں واپس گلاس رکھا اور بغیر زویا کی طرف دیکھے سخت اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، ٹھیک ہے، بس اسے بتا دیں کہ میرے کمرے میں میری اسٹڈی ٹیبل اور میری چیزوں کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگائے۔ مجھے کام میں ذرا سی بھی لاپرواہی یا غیر ضروری مداخلت بالکل پسند نہیں ہے۔ جی صاحب، زویا نے خوف سے کہتے ہوئے جلدی سے سر جھکایا اور الٹے قدموں کچن کی طرف لوٹ گئی۔ دور کھڑی رباب نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ ابھر گئی۔ اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ سکندر شاہ کے لیے زویا کی حیثیت ایک عام اور معمولی ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شاہ حویلی کی فضا آج رات رنگ برنگی روشنی، مہنگے عطروں کی خوشبو اور کلاسیکی موسیقی سے معطر تھی۔ شہر کی تمام بڑی شخصیات، کاروباری رہنما اور شاہ خاندان کے قریبی لوگ اس پرتعش کاروباری تقریب کا حصہ تھے۔ رباب سرخ رنگ کے قیمتی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل ہال میں گھومتے سکندر شاہ پر ٹکی ہوئی تھیں، جو کالے سوٹ میں ملبوس اپنے غیر ملکی کلائنٹ سے گفتگو میں مصروف تھا۔ آج کی رات کے بعد سکندر، تم صرف میرے ہوگے، تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گے۔ رباب نے سوچا اور اپنے پرس سے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی۔ اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے جب ویٹر مشروبات کی ٹرے لے کر سکندر کے پاس جانے لگا، اسے ایک طرف روکا۔ سنو، یہ خاص امپورٹڈ جوس سکندر کے لیے ہے، انہیں جا کر دے دو۔ رباب نے انتہائی رازداری سے ویٹر کو ہدایت دی اور چپکے سے دوا کے کچھ قطرے گلاس میں اڈیل دیے۔
اس کی منصوبہ بندی بالکل صاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر نشے اور بے ہوشی کی حالت میں حویلی کے گیسٹ روم میں جائے، جہاں وہ خود پہنچ کر صبح ایک بڑا ڈرامہ رچا سکے اور شاہ بیگم کی موجودگی میں سکندر کو شادی پر مجبور کر سکے۔ ویٹر نے بغیر کسی شک کے وہ گلاس سکندر کو پیش کر دیا۔ سکندر نے گفتگو کے دوران بنا دیکھے وہ پورا گلاس پی لیا۔ چند ہی منٹوں میں دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ سکندر کی کن پٹیوں میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور حویلی کا جگمگاتا ہال دھندلا نظر آنے لگا۔ اس کے نپے تلے قدم لڑکھڑانے لگے۔ سر، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پاس کھڑے ایک شخص نے تشویش سے پوچھا۔ سکندر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں بس اچانک سر میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تقریب کا لطف اٹھائیں، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں آرام کروں گا۔ سکندر کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی طرح اپنے قدم گھسیٹتا ہوا ہال سے نکلا اور پہلی منزل پر واقع اپنی شاہی بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ نشے اور دوا کی شدت نے اس کے اعصاب کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اس کے جسم میں تیز بخار اور بے چینی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف ہال میں رباب سکندر کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ شاہ بیگم نے اسے چند اہم مہمانوں سے ملوانے کے لیے بلا لیا۔ رباب چاہ کر بھی فوراً ہال سے نہ نکل سکی۔ اسی اثنا میں شاہ بیگم نے دیکھا کہ سکندر ہال میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پاس سے گزرتی زویا کو روکا، جو ہاتھ میں صاف رومال لیے کھڑی تھی۔ زویا، بچی ذرا اوپر سکندر کے کمرے میں جاؤ، وہ شاید تھکن کی وجہ سے اوپر گیا ہے۔ دیکھو اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو دے آؤ۔ شاہ بیگم نے شفقت سے ہدایت دی۔ جی بیگم صاحبہ، میں ابھی جاتی ہوں۔ زویا نے مؤدبانہ سر جھکایا اور کچن سے ٹھنڈے پانی کا جگ اور گلاس لے کر اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ زویا نے سکندر کے کمرے کے نیم کھلے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی۔ صاحب؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف ایک کراہنے کی آواز سنائی دی۔ زویا نے خوف اور جھجک کے ساتھ قدم اندر رکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور سکندر بیڈ پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا کوٹ زمین پر گرا ہوا تھا اور قمیض کے اوپر کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زویا نے گھبرا کر پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ڈرتے ڈرتے سکندر کے قریب ہوئی۔ جیسے ہی زویا نے اس کا شانہ چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دوا کی شدت اور حواس باختگی کی انتہا پر کھڑے سکندر نے اچانک زویا کی کلائی کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ زویا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے جانے دیجیے۔ زویا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ سکندر کی آنکھوں میں شدید سرخی تھی۔ وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ دوا کا سر اس کے ذہن پر ایسا مسلط تھا کہ اسے سامنے موجود معصوم زویا ایک دھندلا سایہ نظر آ رہی تھی اور اس کی حواس باختگی نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے زویا کی التجا و فریاد کو بالکل نہ سنا۔ نہیں، مت جاؤ، سکندر نے اپنے بوجھل اور بے ربط لہجے میں غراتے ہوئے کہا اور زویا کو کھینچ لیا۔ خدا کے لیے صاحب رحم کریں، میں زویا ہوں، آپ کی حویلی کی ملازمہ، مجھے چھوڑ دیں۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا، مگر سکندر کے بے ہوشی میں کے سامنے اس کا جسم بے بس ثابت ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس بند کمرے کے اندر ایک معصوم کی چیخیں اور التجا حویلی کے بلند و بالا در و دیوار میں گھٹ کر رہ گئی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور فجر کی اذان کی آواز دور سے گونج رہی تھی۔ سکندر کے کمرے میں گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بیڈ کے ایک کونے پر زویا گھٹنوں میں سر دیے کپکپاتے وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی دنیا چند گھنٹوں میں اجڑ چکی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ کرب اور پچھتاوے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر دیکھا جہاں سکندر گہری اور بے ہوشی کی نیند سو رہا تھا، بالکل بے خبر کہ اس کی ایک رات کی غفلت نے اس معصوم لڑکی کی عزت اور زندگی کو تار تار کر دیا تھا۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چلا، اگر حویلی والوں نے دیکھ لیا تو سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ میں نے صاحب کو اپنے جال میں پھنسایا۔ زویا نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خوف سے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ رباب اور حویلی کے لوگ اسے ہی غلط سمجھیں گے۔ وہ خاموش قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی، اپنا کچھ سامان باندھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ معاف کر دینا بیگم صاحبہ، میں اس حویلی میں مزید ایک پل نہیں رک سکتی۔ اس نے شاہ بیگم کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ وہ حویلی کے عقبی دروازے سے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم نامعلوم سمت کی طرف اٹھ رہے تھے، جہاں اس کا کوئی آسرا نہیں تھا سوائے اس خدا کے جو مظلوموں کا حامی ہوتا ہے۔ صبح کے 9 بجے سکندر کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور کن پٹیوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس الٹا پڑا تھا اور زمین پر زویا کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھیں۔
سکندر نے اپنی پیشانی کو زور سے دبایا۔ اس کے ذہن میں رات کا منظر ایک دھندلے خواب کی طرح گھوم رہا تھا، ایک روتی ہوئی لڑکی، درد بھری چیخیں اور ایک خوفزدہ وجود، مگر وہ دوا کے اثر کی وجہ سے کچھ بھی صاف طور پر یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سکندر نے خود سے الجھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور رباب اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ اور غصہ صاف ظاہر تھا۔ سکندر، تم رات کو کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں تمہیں پورے ہال میں ڈھونڈتی رہی، رباب نے چڑھ کر کہا، لیکن جب اس کی نظر کمرے کی بکھری ہوئی حالت اور زمین پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی تو اس کا دل دہل گیا۔ یہ کیا ہے سکندر؟ تم نے رات کو حرام مشروب پیا تھا کیا؟ اور یہ چوڑیاں کس کی ہیں؟ رباب نے شک اور غصے سے پوچھا۔ سکندر نے غصے سے رباب کو دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، رباب، فوراً میرے کمرے سے باہر نکلو، میرا سر پھٹ رہا ہے اور مجھے تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں دینا۔ رباب پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ حیران تھی کہ اس کا منصوبہ ناکام کیسے ہو گیا اور رات کو اس کے کمرے میں آخر کون آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری حویلی میں شور مچ گیا کہ زویا اپنے کمرے میں نہیں ہے اور اپنا سامان لے کر بغیر کسی کو بتائے غائب ہو گئی ہے۔ شاہ بیگم پریشانی کے عالم میں ہال میں بیٹھی تھیں۔ آخر وہ بچی کہاں چلی گئی؟ بغیر بتائے جانے والی تو نہیں تھی؟ سکندر، جو زویا کا نام سن کر نیچے آیا تھا، اس کے دل میں ایک نامعلوم سی بے چینی اٹھی۔ اس نے زمین پر پڑی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں سوچا اور پھر زویا کے غائب ہونے کی خبر سنی، مگر اس کا مغرور اور باروب ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا کہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نے اس واقعے کو محض ایک دھندلا خواب سمجھ کر اپنے ذہن کے کسی بند کونے میں دبا دیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک دن ہسپتال کی دہلیز پر اس کے سامنے یہ ایک سچ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ مبارک ہو اماں جی، اللہ پاک نے آپ کو جڑواں بچوں کی نعمت سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا اور ماں اور دونوں بچے بالکل خیریت سے ہیں۔ لیبر روم کی ریڈ لائٹ بجھتے ہی لیڈی ڈاکٹر نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ رخسانہ بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرے ہزاروں احسان ہیں، تو نے میری بچی کی زندگی بچا لی۔ رخسانہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑا سکندر کا سیکرٹری حماد فوراً آگے بڑھا۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ہسپتال انتظامیہ کے تمام کاغذی امور کی فیس اور مہنگی ادویات کے بل کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا کر دیے۔ ہسپتال کا وہی کلرک جو کچھ دیر پہلے رخسانہ بی بی سے بدتمیزی کر رہا تھا، اب حماد کے سامنے ہاتھ جوڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا، کیونکہ معاملہ شہر کے سب سے بااثر بزنس مین سکندر شاہ کا تھا۔ سر، تمام فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں۔ زویا بی بی کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور بچوں کو NICU کے آبزرویشن روم میں رکھا گیا ہے۔ حماد نے کوریڈور میں خاموشی سے کھڑے سکندر شاہ کے قریب آ کر انتہائی ادب سے اطلاع دی۔ سکندر نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس انگڑائی لے رہا تھا۔ وہ ویسے تو ہسپتال کے کینسر وارڈ کے وزٹ کے لیے آیا تھا، مگر اس ناگہانی واقعہ اور زویا کی دردناک پکار نے اسے یہاں روک لیا تھا، اور جب تک آپریشن مکمل نہیں ہوا وہ خود ہسپتال کے کوریڈور میں موجود رہا۔ حماد، بچے کہاں ہیں؟ سکندر نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے اچانک پوچھا۔ سر، بچوں کو NICU کے نرسری میں شیشے کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آئیں، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ حماد نے اشارہ کیا۔ سکندر شاہ کے نپے تلے اور روبدار قدم شیشے کی بڑی دیوار سے بنی نرسری کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے انکیوبیٹرز میں نوزائیدہ بچے رکھے گئے تھے۔ سکندر نے شیشے کے قریب جا کر اندر دیکھا۔ وہاں ایک ساتھ 2 چھوٹے سے وجود رکھے تھے، جن کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ ان معصوم بچوں کو دیکھ کر سکندر کے سخت گیر اور روکھے چہرے پر پہلی بار ایک نرم اور شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسی اثناء میں نرسری کا دروازہ کھلا۔ رخسانہ بی بی نرس کی مدد سے ایک وہیل چیئر پر زویا کو بٹھا کر اندر لا رہی تھیں، تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ سکے۔ زویا کا چہرہ آپریشن اور درد کی شدت کی وجہ سے زرد پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی تھی اور اس نے اپنے سر پر گہرے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بیٹا، تھوڑا حوصلہ رکھو، بس ہم بچوں کے پاس ہی پہنچ گئے ہیں، رخسانہ بی بی نے زویا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سکندر نے آہٹ سن کر رخ موڑا۔ نرسری کے سفید بلبوں کی تیز روشنی براہ راست زویا کے زرد اور معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زویا نے جیسی اپنے بچوں کی طرف دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں، اس کی نگاہیں سامنے کھڑے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس سحر انگیز شخصیت کے مالک سکندر شاہ سے جا ٹکرائیں۔ زمان و مکان کا سلسلہ جیسے ایک پل کے لیے تھم گیا۔ سکندر نے زویا کا چہرہ دیکھا، وہ بھیگی ہوئی آنکھیں، وہ معصومیت، وہ رخسار پر جمے ہوئے آنسوؤں کے نشان اور وہ ڈرا ہوا انداز۔ سکندر کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، اس کے ذہن میں بجلی کسی کوند لپکی۔
9 ماہ پرانی حویلی کا منظر، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی چھنکار، ایک روتی ہوئی معصوم لڑکی کی سسکیاں، اور شاہ حویلی کے در و دیوار اس کے ذہن میں طوفان بن کر گھومنے لگے۔ صاحب چھوڑ دیں، میں زویا ہوں، اب کی حویلی کی ملازمہ۔ وہ التجا، وہ پکار جو اس نے 1 سال پہلے نشے اور دوا کی دھندی حالت میں خواب سمجھ کر اپنے ذہن کے بند کونے میں دفن کر دی تھی، آج سچ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زویا؟ سکندر کے خشک لبوں سے بالکل دھیمی غیر محسوس سی سرگوشی نکلی۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی زویا تھی جو اس کی دادی کی پسندیدہ ملازمہ تھی، جو 1 سال پہلے اس بھیانک رات کے بعد اچانک حویلی چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے تاریخوں کا حساب لگایا، 9 ماہ کا عرصہ، جڑواں بچوں کی پیدائش اور اس رات کا تلخ واقعہ۔ ہر بات ایک زنجیر کے کڑوں کی طرح جڑتی چلی گئی۔ سکندر شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ بچے میرے ہیں؟ سکندر کا پورا وجود اس سچائی کے انکشاف سے کانپ اٹھا۔ وہ شخص جو ہزاروں لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، جو شہر کا سب سے طاقتور بزنس مین تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ دوسری طرف زویا نے جیسی سکندر شاہ کے باوقار وجود کو پہچانا، اس کے جسم میں خوف کا ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ نہیں نہیں، زویا نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ویل چیئر کے ہینڈل کو اتنی سختی سے تھاما کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ اس کا چہرہ مزید زرد ہو گیا۔ زویا، کیا ہوا بچی؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ رخسانہ بی بی نے پریشانی سے زویا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما۔ سکندر نے زویا کا یہ خوف، اس کی یہ بے بسی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپا ہوا ڈر دیکھا تو اس کا اپنا غرور اور انا خاک میں مل گئی۔ پچھتاوے اور ندامت کی ایسی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی جس کی تپش سے اس کی روح تک جھلس گئی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے نشے اور اپنی غفلت میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی ایک رات کی بے ہوشی نے اس لڑکی کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اس ہسپتال کے کاؤنٹر پر چند ہزار روپوں کے لیے التجا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر کے قدم بے اختیار زویا کی طرف اٹھے۔ اس کی باوقار شخصیت میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، صرف پچھتاوے کی شدت تھی۔ زویا؟ سکندر کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی لرزش اور ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس کا روب اور دبدبا جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ زویا نے خوف سے اپنا چہرہ رخسانہ بی بی کے دامن میں چھپانے کی کوشش کی۔ خالہ، مجھے یہاں سے لے جائیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے دور لے جائیں۔ حماد اور ہسپتال کا عملہ سکندر کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات اور اس کے انداز کو دیکھ کر حیران و ششدر کھڑے تھے۔ حماد نے کبھی اپنے باس کو یوں ڈگمگاتے، کانپتے اور پچھتاوے سے چور نہیں دیکھا تھا۔ سکندر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے لیکن زویا کے خوف کو دیکھ کر پیچھے ہٹائے۔ اس نے شیشے کی دیوار کے پار ان دونوں معصوم نوزائیدہ بچوں کی طرف دیکھا، پھر اس مظلوم لڑکی کو دیکھا جس پر اس کی غلطی نے پہاڑ توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ سکندر نے اپنے دل میں کڑتے ہوئے سوچا، ایک معصوم پر اتنا بڑا ظلم اور میں بے خبر رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے اس گناہ، اس درد اور اس تباہی کا مداوع ہر قیمت پر کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا، اپنی حویلی اور اپنی دنیا ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ شاہ حویلی کی پروقار اور پرسکون فضا میں اس وقت زلزلہ آ چکا تھا جب سکندر شاہ کی بلیک مرسیڈیز پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سکندر شاہ خود باہر نکلا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح نازک گود میں سمٹے جڑواں بچوں میں سے ایک بچی تھی، جبکہ سیکرٹری حماد دوسرے بچے کو سنبھالے ہوئے تھا۔ گاڑی کی دوسری طرف سے نرس اور رخسانہ بی بی کے سہارے زویا باہر نکلی، جس کا چہرہ درد، نکاہت اور خوف سے زرد پڑ رہا تھا۔ سکندر نے کسی کی پرواہ کیے بغیر زویا کو محتاط انداز میں اپنے ساتھ لیا اور باوقار نپے تلے قدموں سے حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں شاہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھیں، جبکہ رباب صوفے پر بیٹھی چائے کی پیالی تھامے ہوئے تھی۔ جیسی ان کی نظریں اس قافلے پر پڑیں، رباب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قیمتی قالین پر گر گیا اور شاہ بیگم کی تسبیح انگلیوں میں ہی جم گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سکندر؟ رباب چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور زویا کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا۔ یہ 2 کوڑی کی ملازمہ ہمارے گھر میں بچے لے کر کیوں آئی ہے؟ اور تم اسے اس طرح اپنے ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہو؟ شاہ بیگم نے حیرت اور دکھ سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زویا 1 سال بعد اس حال میں، اور یہ بچے؟ بیگم صاحبہ ذرا سنیں تو۔ رخسانہ بی بی نے آگے بڑھ کر صفائی دینی چاہی، لیکن رباب نے ان کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی حقارت سے زویا کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ خاموش رہو تم بوڑھی عورت۔ رباب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔
دادی جان دیکھیں اسے، یہ وہ چور اور بد کردار لڑکی ہے جو 1 سال پہلے حویلی سے بھاگ گئی تھی اور اب کسی اور کے بچوں کا بوجھ ہمارے سر ڈالنے آئی ہے۔ یہ گلی کی فقیرن ہماری حویلی کے نام پر دھبا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تم سب کو جیل بھجوا دوں۔ رباب نے زویا کا بازو پکڑ کر اسے باہر پھینکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سکندر کی گرجدار آواز نے پورے ہال کے در و دیوار ہلا دیے۔ خبردار رباب، اگر تم نے اس کے جسم کو چھونے کی کوشش بھی کی تو اپنا انجام سوچ کر رکھنا۔ سکندر فوراً زویا کے آگے ایک نااہل ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید طیش اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے گود میں سمٹی معصوم بچی کو مزید سینے سے لگایا اور زویا کو اپنے پیچھے محفوظ کر لیا۔ رباب نے حیرت سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر، تم ایک معمولی نوکرانی کے لیے مجھ پر چیخ رہے ہو؟ تم اس کے جھوٹے ڈرامے میں آ رہے ہو؟ یہ بچوں کا باپ کون ہے؟ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ کس کا گناہ اٹھائے پھر رہی ہے؟ ان بچوں کا باپ میں ہوں۔ سکندر کا یہ جملہ شاہ حویلی کے ہال میں بم بن کر پھٹا۔ سناٹا ایسا چھا گیا کہ جیسے وقت کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہوں۔ شاہ بیگم نے صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور صوفے کی پشت سے جا لگی۔ حویلی کے تمام ملازمین جو کونوں میں کھڑے تھے ششتر رہ گئے۔ رباب کے چہرے کی رنگت لمحوں میں فک ہو گئی۔ سکندر، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رباب کا گلا خشک ہو گیا، اس کی آواز کانپنے لگی۔ شاہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا، سکندر، میری بات کا سچ سچ جواب دو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم شاہ خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم جیسا بااصول انسان ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ سکندر نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اس کی پروکار شخصیت میں اس وقت اپنے کیے پر شدید پچھتاوا اور ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے شاہ بیگم کے سامنے جا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اپنے ایک ہاتھ میں موجود معصوم بچی کو سنبھالتے ہوئے کہا، دادی جان، یہ سچ ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کا، اپنی غفلت کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ دونوں بچے میرے خون کا حصہ ہیں، یہ شاہ خاندان کے وارث ہیں۔ شاہ بیگم کا جگر جیسے چھلنی ہو گیا۔ لیکن کیسے سکندر؟ کب ہوا یہ سب؟ سکندر نے گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور بولا، 1 سال پہلے جس رات حویلی میں بزنس پارٹی تھی، اس رات میں دوا کی شدید حالت میں تھا، مجھے اپنے ہوش و حواس نہیں تھے۔ زویا میرے کمرے میں صرف پانی دینے آئی تھی اور میری حواس باختگی نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ اس کی چیخیں، اس کی التجا، میں کچھ نہ سن سکا اور صبح ڈر اور بدنامی کے خوف سے یہ چپ چاپ حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زویا جو پیچھے کھڑی تھی، سکندر کے منہ سے یہ سچائی سن کر زار و قطار ہونے لگی۔ اس کے پرانے زخم تازہ ہو چکے تھے، مگر آج پہلی بار اس کے سر سے تہمت کا بوجھ اتر رہا تھا۔ نہیں دادی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رباب نے بوکھلا کر چیخنا شروع کیا، یہ اس لڑکی کی ہمدردی میں خود کو بدنام کر رہا ہے، یہ چالاک لڑکی سے بلیک میل کر رہی ہے۔ سکندر شاہ اپنے گھٹنوں سے اٹھا اور اس کا رخ رباب کی طرف ہوا۔ اس کی نظروں میں سرد اور خونی سچائی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا رباب، اور تم سب سے بڑی مجرم ہو، سکندر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ رباب کا رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ سکندر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے صوفے پر پھینک دیا۔ یہ ہسپتال کی ٹاکسیکولوجی رپورٹ اور حویلی کے پرانے ویٹر کا بیان ہے، جس سے میں نے آج صبح ہی ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس رات میرے جوس میں نشہ آور دوا ملانے والی کوئی اور نہیں، تم تھی رباب۔ شاہ بیگم نے صدمے سے رباب کی طرف دیکھا۔ رباب، تم مجھے بدنام کر کے اپنے ساتھ بندھوانے کی گھنونی سازش کر رہی تھی، سکندر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کا روب رباب کے وجود کو کچل رہا تھا۔ تم نے میرے مشروب میں زہر ملایا تاکہ میں تمہارے پاس آؤں، لیکن میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہاری اس گھنونی سازش کا شکار میں ہوا اور اس کا خمیازہ اس معصوم زویا نے بھگتا۔ رباب کا جھوٹ اور اس کا گھنونا روپ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ اکلا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ دادی جان، میری بات سنیں، میں تو بس سکندر سے محبت کرتی ہوں۔ محبت نہیں، تمہاری ہوس اور لالچ تھی۔ شاہ بیگم کا جلالی لہجہ پورا ہال میں گونج اٹھا۔ انہوں نے نفرت سے رباب کو دیکھا۔ تم نے میرے پوتے کو گنہگار بنایا، تم نے اس حویلی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، تم سے زیادہ بدذات عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ شاہ بیگم فوراً اٹھی اور انہوں نے رباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت اور حتمی فیصلہ سنایا، اب بھی اور اسی وقت حویلی سے نکل جاؤ، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اگر دوبارہ شاہ حویلی کی طرف قدم بھی بڑھایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ رباب نے سکندر اور شاہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر سکندر نے اپنا رخ موڑ لیا اور شاہ بیگم کی آنکھوں میں فیصلے کی سختی تھی۔ رباب ذلت اور رسوائی کے ساتھ روتی ہوئی حویلی کے دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سکندر زویا کے قریب گیا اور شاہ بیگم کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، دادی جان، میں نے اپنی غفلت سے ایک معصوم کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی خوشیاں چھینی۔ میں شاہ خاندان کا غرور تھا،
میں نے سب سے بڑا گناہ کیا، میں اب اس ظلم کو اور آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ سکندر نے زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اس نے زویا کے سامنے سر جھکایا اور شاہ بیگم سے باوقار لہجے میں کہا، دادی جان، میں زویا سے نکاح کروں گا اور اپنے بچوں کو اپنا نام دوں گا۔ میں زویا کو وہ تمام حقوق اور عزت دوں گا جو اس کا حق تھا اور جس سے میں نے اسے اتنے عرصے محروم رکھا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ شاہ بیگم، جن کی شخصیت ہمیشہ غرور، اصول اور وقار کی علامت سمجھی جاتی تھی، آج اپنے پوتے کے اعتراف جرم کے سامنے بالکل بوجھل نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت، شرمندگی اور دکھ کا طوفان موجزن تھا۔ شاہ بیگم آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے زویا کی طرف بڑھیں۔ زویا، جو نڈھال حالت میں ایک طرف کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، اس نے ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر شاہ بیگم نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ زویا کے شانے پر رکھ دیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بچی۔ شاہ بیگم کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ ہماری حویلی کی چھت تلے تم پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور میں بے خبر رہی۔ تم نے اپنی پاک دامنی، اپنے صبر اور اپنی عزت کی جنگ اکیلے لڑی، مگر ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ تم سے زیادہ معزز، پاکیزہ اور باوقار عورت اس حویلی کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ زویا کا ضبط ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ وہ شاہ بیگم کے شانے سے لگ کر مزید شدت سے رو پڑی۔ 1 سال کی گھٹن، تہمت کا خوف، بے لباسی اور تنہائی کا بوجھ جیسے شاہ بیگم کے شفقت بھرے لمس سے پگھلنے لگا تھا۔ شاہ بیگم نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سکندر کی طرف رخ کیا۔ ان کے لہجے میں اب فیصلے کی حتمی شائستگی اور دبدبہ تھا۔ سکندر، تم نے جو گناہ اور غفلت کی اس کا پچھتاوا صرف الفاظ سے پورا نہیں ہوگا۔ جو عزت، جو مقام اور جو شناخت تم نے اس معصوم سے چھینی تھی، وہ اسے آج ہی لوٹانا ہوگی۔ قاضی صاحب کو فوراً بلاؤ۔ آج ہی اسی وقت اس حویلی کے مرکزی ہال میں تمہارا اور زویا کو نکاح ہوگا۔ سکندر شاہ نے اپنا سر احترام سے جھکا لیا۔ جیسا آپ کا حکم دادی جان، میں اپنی غلطی کی تلافی کے لیے ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ چند ہی گھنٹوں میں شاہ حویلی کی فضا بالکل بدل گئی۔ جو ہال تھوڑی دیر پہلے طوفان، چیخو پکار اور نفرت کی زد میں تھا، اب سندل کی خوشبوؤں اور عود سے مہک رہا تھا۔ سادگی مگر پورے شاہی وقار کے ساتھ نکاح کی تیاریاں کی گئیں۔ زویا کو شاہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے نفیس اور خوبصورت لباس پہنایا جس میں اس کا معصوم چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حویلی کے معززین، قاضی صاحب اور حویلی کے پرانے ملازمین ہال میں جمع تھے۔ سکندر شاہ نے اپنے سفید کرتا شلوار اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس پورے وقار اور عاجزی کے ساتھ قاضی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی مغرور آنکھوں میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ دار اور پچھتائے ہوئے مرد کا گہرا سکون تھا۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے تو حویلی کا ہر فرد ساکت تھا۔ سکندر شاہ والمظفر شاہ، کیا آپ کو زویا بنت فاروق اپنے عقد میں منظور ہے؟ سکندر نے ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف دیکھا جو شاہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے باوقار اور گہری آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے 3 بار صاف، واضح اور بلند آواز میں کہا، جیسے وہ اپنے وجود پر لگے غفلت کے داغ کو ہمیشہ کے لیے دھو رہا ہو۔ جب نکاح نامہ زویا کے سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھ خوشی اور ماضی کی تلخیوں کے احساس سے کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نم ناک قطرے کاغذ پر ٹپکے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اپنے دستخط کیا اور دھیمی آواز میں بولی، قبول ہے۔ الحمدللہ، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ قاضی صاحب کی بلند آواز دعا کے ساتھ ہال میں گونجی۔ نکاح کے فوراً بعد رخسانہ بی بی اور نرس دونوں نوزائیدہ جڑواں بچوں کو نرم سفید کپڑوں میں لپیٹ کر ہال میں لے آئیں۔ سکندر شاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے سب کے سامنے باری باری دونوں معصوم بچوں کو اپنی آغوش میں لیا۔ ایک طرف اس کا ننھا بیٹا تھا اور دوسری طرف معصوم بیٹی۔ ان نادان وجودوں کو سینے سے لگاتے ہی سکندر کے چہرے پر ایک باپ کی ممتا اور بے پناہ محبت کا وروغ ابھرا جو حویلی کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سکندر نے بچوں کے کانوں میں آذان دی اور پھر ہال میں موجود تمام لوگوں، ملازمین اور قاضی صاحب کے سامنے بآواز بلند اعلان کیا، آج اس بابرکت مجلس میں سکندر شاہ پورے ہوش و حواس میں اپنے ان دونوں بچوں کو اپنا نام اور شاہ خاندان کی شناخت دیتا ہوں۔ یہ میرے بیٹے زاویان شاہ اور بیٹی عنایت شاہ ہیں۔ یہ شاہ خاندان کا اصل خون ہے اور میری تمام جائیداد و حویلی کے مستقبل کے شرعی وارث ہیں۔ ہال مبارکباد اور دعاؤں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سکندر نے بچوں کو محتاط انداز میں سنبھالتے ہوئے اپنے قدم زویا کی طرف بڑھائے۔ وہ زویا کے سامنے آ کر رکا اور عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا، اور آج سے زویا سکندر شاہ اس شاہ حویلی کی باوقار مالکن اور بڑی بیگم ہے۔ سکندر نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی احترام سے کہا، جو عزت، جو حقوق اور جو مقام اس حویلی میں ان کا ہونا چاہیے تھا وہ سب ان کا ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس کی طرف اونچی نگاہ سے دیکھنے یا اس کی عزت پر حرف لانے کی کوشش کی تو وہ سکندر شاہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ شاہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعاؤں کی بچھار کر دی، جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کی زندگی کو سکھ، محبت اور برکت سے بھر دے۔ زویا بچی، آج تم نے اپنے صبر سے اس حویلی کو ویران ہونے سے بچا لیا۔ رات کے وقت حویلی کی کشادہ بالکنی میں جہاں چاند کی مدھم اور ٹھنڈی روشنی پھیل رہی تھی،
زویا اپنے بچوں کے جھولے کے پاس کھڑی ان کے معصوم چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر آہستہ سے آہٹ دیے بغیر اس کے قریب آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ زویا، سکندر نے انتہائی دھیمی اور نرم آواز میں پکارا۔ زویا نے مڑ کر دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اب بھی ارتجا اور ماضی کی ندامت چمک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نکاح اور بچوں کو نام دے دینے سے تمہارے دل کے تمام زخم نہیں بھر سکتے، سکندر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں اپنی غفلت سے تم پر جو ظلم کیا اس کی معافی شاید بہت چھوٹی بات ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زویا، میں اپنی پوری زندگی تمہاری خدمت، تمہارے احترام اور تمہیں خوشیاں دینے میں گزار دوں گا۔ کیا تم مجھے اپنے دل سے معاف کر سکو گی؟ زویا نے سکندر کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی حویلی کے محفوظ سائے میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ اس کا دل جو ایک سال سے خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا، آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سکندر صاحب۔ زویا کے لبوں پر ایک دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اور اب آپ صرف بچوں کے باپ نہیں، میرے شوہر بھی ہیں۔ ماضی کا درد اور طوفان ختم ہو گیا، اب صرف ایک نیا اور خوبصورت آغاز ہے۔ سکندر نے راحت کی ایک گہری سانس لی۔ چاندنی حویلی کے در و دیوار کو منور کر رہی تھی اور سکندر اور زویا کی زندگی ایک خوبصورت دور میں داخل ہو چکی تھی۔